بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا پڑوسیوں سے حسن سلوک۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے پڑوسیوں کا بہت خیال کیا کرتے تھے، ان کی خبر گیری فرماتے۔ اگر کسی پڑوسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کے جنازے کے ساتھ ضرور تشریف لے جاتے۔ اس کی تدفین کے بعد جب لوگ واپس ہو جاتے تو آپ تنہا اس کی قبر کے پاس تشریف فرما ہو کر اس کے حق میں مغفرت و نجات کی دعا فرماتے، نیز اس کے اہل خانہ کو صبر کی تلقین کرتے اور انہیں تسلی دیا کرتے۔ آپ کے حلم و بردباری، سخاوت اور دیگر اخلاق عالیہ سے متاثر ہو کر لوگ عمدہ اخلاق کے حامل اور پاکیزہ صفات کے پیکر ہوئے اور دہلی سے اجمیر تک کے سفر کے دوران 90 لاکھ افراد مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ بہت ہی نرم دل، متحمل مزاج، سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے۔ اگر کبھی غصہ آتا تو صرف دینی غیرت و حمیت کی بنیاد پر آتا۔ البتہ ذاتی طور پر اگر کوئی سخت بات کہہ دیتا تو آپ برہم نہ ہوتے، بلکہ اس وقت بھی حسن اخلاق اور خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا آپ نے اس کی نازیبا باتیں سنی ہی نہ ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز پر خوف خدا اس قدر غالب تھا کہ آپ ہمیشہ خشیت الہی سے کامتے اور گریہ زاری کرتے۔ خلق خدا کو خوف خدا کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے، اے لوگو، اگر تم زیر خاک سوئے ہوئے لوگوں کا حال جان لو تو مارے خوف کے کھڑے کھڑے پگھل جاؤ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز کی صفات مومنہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں کئی برس تک خواجہ غریب نواز کی خدمت اقدس میں حاضر رہا، لیکن کبھی آپ کی زبان اقدس سے کسی کا راز فاش ہوتے نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اپنے مریدین کی تربیت فرما رہے تھے۔ دوران بیان جب آپ کی نظر دائیں جانے پڑتی تو باادب کھڑے ہو جاتے۔ تمام مریدین یہ دیکھ کر حیران تھے کہ پیر و مرشد بار بار کیوں کھڑے ہو رہے ہیں، مگر کسی کو پوچھنے کی جرت تک نہ ہوتی ہے۔ الغرض جب سب لوگ وہاں سے چلے جاتے تو ایک منظور نظر مرید عرض گزار ہوا، حضور، ہماری تربیت کے دوران آپ نے بارہا قیام فرمایا، اس میں کیا حکمت تھی؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ المعروف حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اسی طرح پیر و مرشد شیخ عثمان ہارونی کا مزار مبارک ہے، جب بھی اس جانب رخ ہوتا تو میں تعظیم کے لیے اٹھ جاتا، پس میں اپنے پیر و مرشد کے روضہ مبارک کی تعظیم میں قیام کرتا تھا۔ جس وقت حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بغداد مقدس میں ارشاد فرمایا، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس وقت خواجہ غریب نواز سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اپنی جوانی کے دنوں میں ملک خراسان میں واقع ایک پہاڑی کے دامن میں عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آپ نے یہ فرمان سنا تو اپنا سر جھکا لیا اور فرمایا، بلکہ آپ کے قدم میرے سر اور آنکھوں پر ہیں۔ ایک بار خواجہ غریب نواز مکہ مکرمہ کی نور بار فضاؤں میں مراقبہ کر رہے تھے۔ ہاتف غیب سے آواز آئی، مانگ کیا مانگتا ہے، ہم تجھ سے خوش ہیں، جو طلب کرے گا پائے گا۔ عرض کی، یا الہی، میرے تمام مریدوں کو بخش دے۔ جواب آیا، بخش دیا۔ عرض کی، مولا، جب تک میرے تمام مرید جنت میں نہ چلے جائیں میں جنت میں قدم نہ رکھوں گا۔ سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز نے اپنی زندگی کے تقریباً 81 برس راہ خداوندی میں علم دین حاصل کرنے اور مخلوق کو راہ راست پر لانے کے لیے بسر کر دیے، بلکہ کئی کتابیں بھی تحریر فرمائی۔ ان میں سے چند کتابوں کے نام ہیں: غوث پاک کے حالات، تذکرہ اولیاء بر صغیر پاک و ہند، انیس الارواح، کشف الاسرار، گنج الاسرار، رسالہ آفاق، حدیث المعارف، ملفوظات۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں عقیدت مندوں اور مریدوں کا ہر وقت ہجوم رہتا، جن کی ظاہری اور باطنی اصلاح کے لیے ملفوظات کا سلسلہ جاری و ساری رہتا۔ زبان حق ترجمان سے جو الفاظ نکلتے اسے آپ کے خلیفہ اکبر سجادہ نشین خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فوراً لکھ لیا کرتے تھے۔
آپ کے ملفوظات ہیں، جو بندہ رات کو باطہارت سوتا ہے فرشتے گواہ رہتے ہیں اور صبح اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ اسے بخش دے، یہ باطہارت سویا تھا۔ نماز ایک راز کی بات ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے کہتا ہے، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے یعنی نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے راز کی بات کہتا ہے۔ جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اپنے گھر کو ویران کرتا ہے اور اس کے گھر سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے۔ مصیبت زدہ لوگوں کی فریاد سننا، ان کا ساتھ دینا اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اسیروں کو قید سے چھڑانا، یہ باتیں اللہ کے نزدیک بڑا درجہ رکھتی ہیں۔ نیکوں کی صحبت نیک کار سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے۔ بدبختی کی علامت یہ ہے انسان گناہ کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں خود کو مقبول سمجھے۔ اللہ خدا کا دوست وہ ہے جس میں یہ تین خوبیاں ہوں: سخاوت، دریا جیسی شفقت، آفتاب کی طرح، اور تواضع زمین کی مانند۔ حضور سیدی خواجہ غریب نواز کے خلفاء میں سب سے قریبی اور محبوب حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ خواجہ غریب نواز کے وصال ظاہری کے بعد آپ ہی سجادہ نشین ہوئے۔ ان کے علاوہ دیگر جلیل القدر خلفاء میں حضرت قاضی حمید الدین ناگوری، سلطان تارکین حضرت شیخ حمید الدین صوفی اور حضرت شیخ عبداللہ بیابانی کا شمار ہوتا ہے۔ ایک بار اجمیر شریف کے حاکم نے کسی شخص کو بے گناہ سولی پر چڑھا دیا۔ اس کی ماں کو کہلا بھیجا اپنے بیٹے کی لاش لے جائے۔ دکھیاری ماں غم سے نڈھال ہو کر روتی ہوئی حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئی اور فریاد کرنے لگی، آہ میرا سہارا چھن گیا، میرا گھر اجڑ گیا، ایک ہی بیٹا تھا، حاکم نے اسے بے قصور سولی پر چڑھا دیا۔ یہ سن کر آپ جلال میں آ گئے، فرمایا مجھے اس کی لاش کے پاس لے چلو۔ جو ہی آپ لاش کے قریب پہنچے تو اشارہ کر کے فرمایا، اے مقتول، اگر حاکم وقت نے تجھے بے قصور سولی دی ہے تو اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ لاش میں فوراً حرکت پیدا ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص زندہ کھڑا ہو گیا۔ واللہ عالم۔ عذاب قبر سے رہائی۔ حضرت سیدنا بختیار کاکی فرماتے ہیں، سیدنا غریب نواز اپنے ایک مرید کے جنازے میں تشریف لے گئے۔ نماز جنازہ پڑھا کر اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارا۔ تدفین کے بعد ایک ایک کر کے سب لوگ چلے گئے مگر حضور خواجہ غریب نواز قبر کے پاس تشریف فرما رہے۔ اچانک آپ غمگین ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ کی زبان پر الحمدللہ رب العالمین جاری ہوا اور آپ مطمئن ہو گئے۔ میرے استغفار پر فرمایا، اس کے پاس عذاب کے فرشتے آ گئے تھے جس کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا۔ اتنے میں میرے مرشد گرامی حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی تشریف لائے۔ فرشتوں سے کہا، یہ بندہ میرے مرید معین الدین کا مرید ہے، اس کو چھوڑو۔ فرشتوں نے کہا، یہ بہت گناہگار شخص تھا۔ یکا یک غیب سے آواز آئی، اے فرشتوں، ہم نے عثمان ہارونی کے صدقے معین الدین چشتی کے مرید کو بخش دیا۔ واللہ عالم۔ چھاگل میں تالاب۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے چند مرید ایک بار اجمیر شریف کے مشہور تالاب انا ساگر پر غسل کرنے گئے تو کافروں نے شور مچا دیا، یہ مسلمان ہمارے تالاب کو ناپاک کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ حضرات لوٹے اور سارا ماجرا غریب نواز کی خدمت میں عرض کر دیا۔ آپ نے ایک خادم کو چھاگل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس میں تالاب کا پانی بھر لاؤ۔ خادم جو پانی بھرنے کے لیے چھاگل تالاب میں ڈالا تھا اس کا سارا پانی چھاگل میں آ گیا۔ لوگ پانی نہ ملنے پر بے قرار ہو گئے۔ آپ کی خدمت سراپا کرامت میں حاضر ہو کر فریاد کرنے لگے۔ چنانچہ آپ نے خادم کو حکم دیا، جاؤ واپس تالاب میں پانی اڈیل دو۔ بسم اللہ الرحمن خادم نے الرحیم۔ حکم کی السلام تعمیل علیکم کی ناظرین۔ تو توانا بارگاہ ساگر رسالت پھر سے سے ہند کی لبریز سلطانی۔ ہو گیا۔ بارگاہ رسالت میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ المعروف خواجہ غریب نواز کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین کو مدینہ شریف کی حاضری کا شرف ملا تو نہایت ادب و احترام کے ساتھ یوں سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اس پر روضہ اقدس سے آواز آئی،
वालेकुम अस्सलाम या कुतुबुल मशाइख। नीज हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज को हिंद की सुल्तानी भी बारगाह रिसालत से ही अता हुई थी। चुनाचा शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना बिलाल अपने रिसाला खौफनाक जादूगर में लिखते हैं, सिलसिला आलिया चिश्तिया के अजीम पेशवा ख्वाजा खाजगान सुल्तानुल हिंद हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी को बारगाहे नबूवत से हिंद की सुल्तानी अता हुई थी। हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज सैयद मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अजमेरी 1142 ईस्वी में संजर में पैदा हुए। ये सीस्तान का इलाका है। आपका इसमें ग्रामी हसन है। आप नजीबुत्तरफैन हसनी हुसैनी सैयद हैं। आपके अलकाबात बहुत ज़्यादा हैं, मगर मशहूर व मारूफ अलकाब में मोइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद वारिसुन नबी अताए रसूल वगैरह शामिल हैं। आपका सिलसिला नस्ब सैयद मोइनुद्दीन हसन बिन सैयद गयासुद्दीन हसन बिन सैयद नजमुद्दीन ताहिर बिन सैयद अब्दुल अजीज है। आपके वालिद माजिद सैयद गयासुद्दीन, जिनका शुमार संजर के उमरा और रोसा में होता था, इंतहाई मुत्तकी परहेजगार साहिब करामत बुजुर्ग थे। नीज आपकी वालदा माजिदा भी अक्सर औकात इबादत और रियाजत में मशगूल रहने वाली नेक सीरत खातून थी। जब हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज 15 साल की उम्र को पहुंचे तो वालिद मोहतरम का विसाले पुरमलाल हो गया। विरासत में एक बाग एक पंचक्की मिली। आपने उसी को जरिया मुआश बना लिया और खुद बाग की निगहबानी करते और दरख्तों की आबियारी करने लगे। एक रोज हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बाग में पौधों को पानी दे रहे थे। एक मजजूब बुजुर्ग हजरत सैयदना इब्राहिम कंदोजी बाग में तशरीफ लाए। जूं ही हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन की नजर इस मकबूल बंदे पर पड़ी, फौरन दौड़े, सलाम करके दस्तबोजी की और निहायत अदब एहतराम के साथ दरख्त के साए में बिठा दिया और फिर इनकी खिदमत में इंतहाई आजिज़ी के साथ ताज़ा अंगूरों का एक खोशा पेश किया और दो जानू होकर बैठ गए। अल्लाह के वली को इस नौजवान बागबान का अंदाज भा गया। खुश होकर खली सरसों का फोक का एक टुकड़ा चबाकर आपके मुंह में डाल दिया। खली का टुकड़ा जूं ही हल्क से नीचे उतरा, आपके दिल की कैफियत एकदम से बदल गई। दिल और दुनिया की मोहब्बत से उचाट हो गया। फिर आपने बाग, पंचक्की और सारा सारो सामान बेचकर उसकी कीमत फुकरा और मसाकीन में मसावी तकसीम फरमा दी और हसूल इल्म दीन की खातिर राह खुदा के मुसाफिर बन गए। हसूल इल्म के लिए सफ़र। हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 15 बरस की उम्र में हसूल इल्म के लिए सफ़र इख्तियार किया। समरकंद में हजरत सैयदना मौलाना शरफुद्दीन से की बारगाह में हाजिर होकर बाकायदा इल्म दीन का आगाज किया। पहले पहल कुरान पाक हिफ्ज किया, बाद अज़ा उन्हीं से दीगर अलूम हासिल किए। जैसे जैसे इल्म दीन सीखते गए, ज़ौक़ बढ़ता गया। चुनाचा इल्म की प्यास को बुझाने के लिए बुखारा का रुख किया और शोरा इफाक आलम दीन हस्सामुद्दीन बुखारी के सामने जानुए कलतमा किया और फिर इन्हीं की शफ़क़तों के साए में आपने थोड़े ही अरसे में तमाम दीनी अलूम की तकमील कर ली। इसी तरह आपने मजमूई तौर पर तकरीबन 5 साल समरकंद और बुखारा में हसूल इल्म के लिए क़याम फरमाया। इसी अरसा में अलूम ज़ाहिरी की तकमील तो हो चुकी थी, मगर आप के जिस्म में तड़प की वजह से घर को खैरबाद कहा था, इसकी तस्कीन अभी बाकी थी। चुनाचा किसी ऐसे तबीब हाज़िक की तलाश में निकल खड़े हुए जो दर्द दिल की दवा कर सके। चुनाचा मुर्शिद कामिल की जुस्तजू में बुखारा से हिजाज का सफ़र बांधा। रास्ते में नेशापुर के नवाही इलाके हारून से गुजर हुआ। मर्द कलंदर हजरत सैयदना उस्मान हारूनी चिश्ती
کا شورا سنا تو فوراً حاضر خدمت ہوئے، ان کے دست حق پر بیعت کر کے سلسلہ چشتیہ میں داخل ہو گئے۔ آپ کئی سال تک مرشد کامل کی خدمت میں حاضر رہے، معرفت کی منازل طے کرتے ہوئے باطنی علوم سے فیض یاب ہوتے رہے۔ حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی جہاں بھی تشریف لے جاتے، آپ کا ساز و سامان اپنے کندھوں پر اٹھاتے۔ نیز آپ کو کئی مرتبہ مرشد کے ساتھ حج کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں، میرے پورے پیر و مرشد نے میری خدمت اور عقیدت دیکھی تو ایسی نعمت عطا کی جس کا کوئی انتہا ہی نہیں تھا۔ یقیناً جس طرح ہر محبت کی چاہت ہوتی ہے کہ محبوب کی نظروں میں سما جاؤں، شاگردوں کی آرزو ہوتی ہے استاد کی آنکھوں کا تارا بن جاؤں، اسی طرح ایک مرید کی دلی خواہش ہوتی ہے میں اپنے پیر و مرشد کا منظور نظر بن جاؤں، مگر ایسے قسمت کے دھنی بہت کم ہوتے ہیں جن کی یہ تمنا پوری ہو جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری بارگاہ مرشد میں اس قدر مقبول تھے کہ ایک موقع پر خود مرشد کریم خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا، ہمارا معین الدین کا محبوب ہمیں اپنے مرید پر فخر ہے۔ ایک بار حج کے موقع پر حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی نے میزاب رحمت کے نیچے آپ کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ الہی میں دعا فرمائی، اے میرے مولا، میرے معین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غیب سے آواز آئی، معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے اسے قبول فرما لیا ہے۔ آپ بغداد معلی میں حضرت سیدنا غوث اعظم محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 5 ماہ تک بارگاہ غوثیہ سے اکتساب فیض کیا۔ تبریز میں شیخ بدر الدین ابو سعید تبریزی کی بارگاہ سے علم کی میراث حاصل کی۔ اصفہان میں شیخ محمود اصفہانی کے پاس حاضر ہوئے۔ خرقان میں سید ابو الخیر خواجہ ابو الحسن خرقانی کے مزارات پر حاضری دی۔ استر آباد میں علامہ شیخ ناصر الدین استر آبادی سے کسب فیض حاصل کیا۔ ہرات میں شیخ الاسلام امام عبداللہ انصاری کے مزار کی زیارت کی اور بلخ میں شیخ احمد خضرویہ کی خانقاہ میں قیام فرمایا۔ سفر ہند کے دوران حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز المعروف معین الدین چشتی اجمیری کا گزر علاقہ سبزوار سے ہوا تو آپ نے وہاں ایک باغ میں قیام فرمایا جس کے وسط میں خوشنما حوض تھا۔ یہ باغ حاکم سبزوار کا تھا جو بہت ہی ظالم اور بد مذہب شخص تھا۔ اس کا معمول تھا جب بھی باغ میں آتا شراب پیتا، نشے میں خوب شور و غوغا کرتا۔ آپ نے حوض سے وضو کیا، نوافل ادا کیے، محافظوں نے اپنے حاکم کی سخت گیری کا حال عرض کیا اور درخواست کی یہاں سے تشریف لے جائیں، کہیں حاکم آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ نے فرمایا، میرا حافظ و ناصر اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح حاکم باغ میں داخل ہوا اور سیدھا حوض کی طرف آیا۔ اپنی عیش و عشرت کی جگہ پر ایک اجنبی درویش کو دیکھا، آگ بگولا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا آپ نے ایک نظر ڈالی، اس کی کایا پلٹ دی۔ حاکم آپ کی نظر جلالت کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ خادموں نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، جوں ہی ہوش آیا آپ کے قدموں میں گر کر بد مذہبیت اور گناہوں سے تائب ہو گیا اور آپ کے دست مبارک پر بیعت حاصل کی۔ پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز کی انفرادی کوشش سے اس نے ظلم و جبر سے جمع کی ہوئی ساری دولت اصل مالکوں کو لوٹا دی اور آپ کی صحبت کو لازم پکڑ لیا۔ آپ نے کچھ ہی عرصے میں اسے فیوض باطنی سے مالا مال کر کے خلافت عطا فرمائی اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اسی اثنا میں آپ نے حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری کے مزار اقدس پر نہ صرف حاضری دی، مراقبہ بھی کیا اور حضرت سیدنا داتا گنج بخش کا خصوصی فیض حاصل کیا۔ مزار پر انوار سے رخصت ہوتے وقت داتا گنج بخش کی عظمت و فیضان کا بیان اس شعر کے ذریعے کیا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک ساراں پیر کامل کاملاراں رہنما۔ یعنی گنج بخش داتا علی حجویری کا فیض سارے عالم پر جاری ہے اور آپ نور خدا کے مظہر ہیں۔ آپ کا مقام یہ ہے کہ راہ طریقت میں جو ناقص ہیں ان کے لیے پیر کامل اور جو خود پیر کامل ہیں ان کے لیے بھی آپ رہنما ہیں۔
حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کا معمول تھا ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے تھے۔ تلاوت قرآن سے اس قدر شغف تھا کہ دن میں 2 قرآن پاک ختم فرما لیتے۔ دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پر خوف خدا اس قدر غالب تھا کہ آپ ہمیشہ خشیت الہی سے کانپتے اور گریہ زاری کرتے رہتے۔ خلق خدا کو خوف خدا کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے، اے لوگو، اگر تم زیر خاک سوئے ہوئے لوگوں کا حال جان لو تو مارے خوف کے کھڑے کھڑے ہی پگھل جاؤ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز کی صفات مومنہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں کئی برس تک خواجہ غریب نواز کی خدمت اقدس میں حاضر رہا، لیکن کبھی آپ کی زبان اقدس سے کسی کا راز فاش ہوتے نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اپنے مریدین کی تربیت فرما رہے تھے۔ دوران بیان جب آپ کی نظر دائیں طرف پڑی تو بعد اب کھڑے ہو جاتے۔ تمام مریدین یہ دیکھ کر حیران تھے، پیر بار بار کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ کسی کو پوچھنے کی جرت نہ ہوئی، الغرض سب لوگ چلے گئے۔ ایک منظور نظر مرید عرض گزار ہوا، حضور، ہماری تربیت کے دوران آپ بار بار قیام فرما رہے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا، اس طرف پیر و مرشد شیخ عثمان ہارونی کا مزار ہے، جب بھی اس جانب رخ ہوتا تو میں تعظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہو جاتا ہوں اور اپنے پیر و مرشد کے روضہ مبارک کی تعظیم میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ جس وقت حضرت سیدنا غوث اعظم نے بغداد مقدس میں ارشاد فرمایا، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تو اس وقت خواجہ غریب نواز سیدنا معین الدین چشتی اجمیری اپنی جوانی کے دنوں میں ملک خراسان میں واقع ایک پہاڑی کے دامن میں عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آپ نے یہ فرمان عالی سنا تو اپنا سر جھکا لیا اور فرمایا، بلکہ آپ کے قدم میرے سر اور آنکھوں پر ہیں۔ ایک بار خواجہ غریب نواز مکہ مکرمہ کی نور بار فضاؤں میں مراقبہ کر رہے تھے کہ ہاتف غیب سے آواز آئی، مانگ کیا مانگتا ہے، ہم تجھ سے خوش ہیں، جو طلب کرے گا پائے گا۔ عرض کی، یا الہی میرے تمام مریدوں کو بخش دے۔ جواب آیا، بخش دیا۔ عرض کی، مولا جب تک میرے تمام مرید جنت میں نہیں جائیں گے میں جنت میں ہرگز قدم نہیں رکھوں گا۔ سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز نے اپنی زندگی کے 81 برس راہ خدا میں علم حاصل کرنے اور مخلوق کو راہ راست پر لانے کے لیے بسر کر دیے، بلکہ کئی کتابیں بھی تحریر فرمائی۔ ان میں سے چند کتابوں کے نام ہیں: غوث پاک کے حالات، تذکرہ اولیاء بر صغیر۔ آپ فرمایا کرتے تھے، جو بندہ رات کو باطہارت سوتا ہے فرشتے گواہ رہتے ہیں۔ نماز ایک راز کی بات ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے کہتا ہے، چنانچہ حدیث پاک میں ہے، نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے راز کی بات کرتا ہے۔ جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے، اپنے گھر کو ویران کرتا ہے، اس کے گھر سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے۔ مصیبت زدہ لوگوں کی فریاد سننا، ان کا ساتھ دینا، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اسیروں کو قید سے چھڑانا، یہ باتیں اللہ کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتی ہیں۔ نیکوں کی صحبت نیک کام کرنے سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بھی بدتر ہے۔ بدبختی کی علامت یہ ہے، انسان گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں خود کو مقبول سمجھے۔ اللہ، خدا کا دوست وہ ہے جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں: سخاوت دریا جیسی، شفقت آفتاب کی طرح، اور تواضع زمین کی مانند۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کا کوئی مرید یا اہل محبت اگر حج یا عمرہ کی سعادت پاتا اور طواف کعبہ کے لیے حاضر ہوتا تو دیکھتا کہ خواجہ غریب نواز طواف کعبہ میں مشغول ہیں۔ ادھر اہل خانہ اور دیگر احباب یہ سمجھتے کہ آپ اپنے حجرے میں موجود ہیں۔ بالآخر ایک دن یہ راز کھل ہی گیا کہ آپ بیت اللہ شریف حاضر ہو کر ساری رات طواف کعبہ میں مشغول رہتے اور صبح اجمیر شریف واپس آ کر باجماعت نماز فجر ادا کیا کرتے۔ حضرت سید خواجہ غریب نواز کے آستانہ مبارک پر روز اس قدر لنگر ہوتا کہ شہر بھر سے غربا و مساکین آتے، سیر ہو کر کھانا کھاتے۔
خادم جب اخراجات کے لیے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا تو آپ مصلے کا کنارہ اٹھا دیتے جس کے نیچے خزانہ ہی خزانہ نظر آتا۔ چنانچہ خادم آپ کے حکم سے حسب ضرورت لے لیتا۔ آپ کے وصال کی شب بعض بزرگوں نے خواب میں اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، میرے دین کا معین حسن سنجری آ رہا ہے، میں اپنے معین الدین کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ 6 رجب 16 مارچ 1236 بروز پیر فجر کے وقت محبین انتظار میں تھے کہ پیر و مرشد آ کر نماز پڑھائیں گے، مگر افسوس ان کا انتظار کرنا بے سود رہا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز کے حجرے شریف کا دروازہ کھول کر دیکھا گیا تو غم کا سمندر امڑ آیا۔ حضرت سیدنا خواجہ خواجگان سلطان الہند معین الدین چشتی حسن اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز وصال فرما چکے تھے، اور دیکھنے والوں نے یہ حیرت انگیز روحانی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی نورانی پیشانی پر یہ عبارت درج تھی، حبیب اللہ، یعنی محبوب، اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ محبت الہی میں وصال کر گیا۔ سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز کا مزار اقدس ہند کے مشہور شہر اجمیر شریف صوبہ راجستھان شمالی ہند میں ہے، جہاں ہر سال آپ کا عرس مبارک 6 رجب المرجب کو نہایت طزق و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور اسی تاریخ کی نسبت سے عرس مبارک کو چھٹی شریف کہا جاتا ہے۔ اسی عرس میں ملک بیرون ملک سے ہزاروں افراد بڑے جوش و جذبے سے شرکت کر کے خواجہ غریب نواز سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ فرماتے ہیں، حضرت خواجہ کے مزار سے بہت کچھ فیوز و برکات حاصل کیا کرتے ہیں۔ مولانا برکات پیر و مرشد میرے والد کے شاگرد تھے، انہوں نے مجھ سے بیان کیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک غیر مسلم جس کے سر سے پیر تک پھوڑے تھے، اللہ ہی جانتا تھا کس قدر تھے، ٹھیک دوپہر کو آتا اور درگاہ شریف کے سامنے گرم کنکریوں اور پتھروں پر لوٹتا اور کہتا، خواجہ اگن، اے خواجہ غریب نواز، جلن لگی ہے۔ تیسرے روز میں نے دیکھا وہ اچھا ہو گیا۔ حضور خواجہ غریب نواز کے چند مرید ایک بار اجمیر شریف کے مشہور تالاب انا ساگر پر غسل کرنے گئے تو کافروں نے شور مچا دیا کہ یہ مسلمان ہمارے تالاب کو ناپاک کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ حضرات لوٹے اور سارا ماجرا حضرت خواجہ غریب نواز کی خدمت میں عرض کر دیا۔ آپ نے ایک خادم کو چھاگل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس میں تالاب کا پانی بھر لاؤ۔ خادم نے جو ہی پانی بھرنے کے لیے چھاگل تالاب میں ڈالا تو اس کا سارا پانی چھاگل میں آ گیا۔ لوگ پانی نہ ملنے پر بے قرار ہو گئے اور آپ کی خدمت سراپا ایک کرامت میں حاضر ہو کر فریاد کرنے لگے۔ چنانچہ آپ نے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ پانی واپس تالاب میں انڈیل دو۔ خادم نے حکم کی تعمیل کی، توانا ساگر پھر سے لبریز ہو گیا۔ آپ ایک مرید راجہ کے ہاں ملازم تھا۔ راجہ کو جب اپنے ملازم کے اسلام لانے کی خبر ہوئی اس پر ظلم کرنے لگا۔ حضور خواجہ غریب نواز کو پتہ چلا، آپ نے راجہ کو ظلم سے باز رہنے کا حکم دیا، لیکن وہ ظالم و جابر شخص اقتدار کے نشے میں مست تھا۔ کہنے لگا، یہ کون آدمی ہے جو یہاں بیٹھ کر ہم پر حکم چلا رہا ہے؟ آپ کو خبر پہنچی تو فرمایا، ہم نے اسے گرفتار کر کے لشکر اسلام کے حوالے کر دیا۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ سلطان معز الدین محمد غوری نے اس شہر پر حملہ کر دیا۔ راجہ اپنی فوج کے ہمراہ مقابلہ پر آیا، مگر لشکر اسلام کی جرأت و بہادری کے آگے زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا۔ بالآخر ہتھیار ڈال کر عبرت ناک شکست سے دوچار ہوا۔ سپاہیوں نے اسے زندہ گرفتار کر کے انتہائی ذلت کے ساتھ سلطان غوری کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کا کوئی مرید یا اہل محبت اگر حج یا عمرے کی سعادت پاتا اور طواف کعبہ کے لیے حاضر ہوتا تو دیکھتا کہ خواجہ غریب نواز طواف کعبہ میں مشغول ہیں۔ ادھر اہل خانہ اور دیگر احباب یہ سمجھتے کہ آپ اپنے حجرے میں موجود ہیں۔ بالآخر ایک دن یہ راز کھل ہی گیا کہ آپ بیت اللہ شریف حاضر ہو کر ساری رات طواف کعبہ میں مشغول رہتے ہیں،
اور صبح اجمیر شریف واپس آ کر باجماعت نماز فجر ادا فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کے آستانہ مبارک پر روزانہ اس قدر لنگر کا اہتمام ہوتا، شہر بھر سے غربا مساکین آتے، سیر ہو کر کھاتے۔ خادم جب اخراجات کے لیے آپ کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کرتا تو آپ مصلی کا کنارہ اٹھا دیتے، جس کے نیچے اللہ کی رحمت سے خزانہ ہی خزانہ نظر آتا تھا۔ چنانچہ خادم آپ کے حکم سے حسب ضرورت لے لیتا۔ آپ کے وصال کی شب بعض بزرگوں نے خواب میں اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، میرے دین کا معین حسن سنجری آ رہا ہے، میں اپنے معین الدین کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ 6 رجب المرجب 633 ہجری 16 مارچ 1236 عیسوی بروز پیر فجر کے وقت محبین انتظار میں تھے، پیر و مرشد آ کر نماز فجر پڑھائیں گے، مگر افسوس ان کا انتظار کرنا بے سود رہا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز کے حجرہ شریف کے دروازہ کھول کر دیکھا گیا تو غم کا سمندر امڈ آیا۔ حضرت سیدنا خواجگان سلطان الہند معین الدین حسن چشتی اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز وصال فرما چکے تھے۔ دیکھنے والوں نے یہ حیرت انگیز روحانی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی نورانی پیشانی پہ عبارت درج تھی، یعنی اللہ کا محبوب بندہ محبت الہی میں وصال فرما گیا۔